ہو اس کے نام پر قربان سب کچھ، کہ وہ شاہنشاہ ہر دو سرا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نوع انسان میں سب سے عظیم ہستی جس نے انسان کے تہذیب و تمدن اور مذہب پر سب سے گہرا اثر ڈالا، وہ ہستی شہنشاہ عالم، سرور کائنات، فخر موجودات، آقائے دو جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مذہبی تاریخ کا ہر طالب علم اس امر کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو انقلاب عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا، وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کان نے سنا۔ سامعین کرام، دعوت اللہ انبیاء علیہم السلام کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آتے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ جس احسن طریق پر اور اعلیٰ درجے میں یہ کام ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا گمراہی کی اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ امام الزماں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام عرب کی اس حالت گمراہی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات بوم ایک محدود جزیرہ نما ملک ہے جس کو عرب کہتے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے ہمیشہ بے تعلق رہ کر گویا ایک گوشہ تنہائی میں پڑا رہا ہے۔ اس ملک کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بالکل وحشیانہ اور درندوں کی طرح زندگی بسر کرنا، اور دین اور ایمان اور حق اللہ اور حق العباد سے بے خبر محض ہونا، اور سینکڑوں برسوں سے بت پرستی اور دیگر ناپاک خیالات میں ڈوبے چلے آنا، اور عیاشی اور بدمستی اور شراب خوری اور قمار بازی وغیرہ فسق کے طریقوں میں انتہائی درجہ تک پہنچ جانا، اور چوری اور قزاقی اور خون ریزی اور دختر کشی اور یتیموں کا مال کھا جانے اور بیگانہ حقوق دبا لینے کو کچھ گناہ نہ سمجھنا۔ غرض ہر یک طرح کی بری حالت اور ہر یک نوع کا اندھیرا اور ہر قسم کی ظلمت و غفلت عام طور پر تمام عربوں کے دلوں پر چھائی ہوئی ہونا ایک ایسا واقعہ مشہودہ ہے کہ کوئی متعصب مخالف بھی بشرطے کہ کچھ واقفیت رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ امر بھی ہر یک منصف پر ظاہر ہے کہ وہی جاہل اور وحشی اور یاوو اور ناپارسا تبا لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد کیسے ہو گئے، اور کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کے دلوں کو یک لخت ایسا مبدل کر دیا کہ وہ جہالت کے بعد معارف دینی سے مالا مال ہو گئے، اور محبت دنیا کے بعد الہی محبت میں ایسے کھوئے گئے کہ اپنے وطنوں، اپنے مالوں، اپنے عزیزوں، اپنی عزتوں، اپنی جان کے آراموں کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ الغرض ظہور اسلام سے قبل عرب میں جاہلیت کی انتہا تھی۔ قرآن کریم نے اس کا ان الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے
ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی تمام دنیا میں خشکی اور تری میں فساد اور خرابی پیدا ہو گئی تھی، اور زمانے کی حالت ایک مصلح کے ظاہر ہونے کی متقاضی تھی۔ سامعین کرام، عرب کے لوگ سخت مزاج اور وحشی تھے۔ وہ کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتے تھے۔ وہاں کی زمین سنگ لاخ تھی اور وہ لوگ شکی القلب اور پتھر دل تھے۔ دن رات شراب خوری اور زناکاری کا بازار گرم رہتا، اور ایسی مخرب الاخلاق برائیوں میں سب سے زیادہ ملوث انسان ہی قوم میں قابل تقلید شمار ہوتا تھا۔ ماں باپ کا ترکہ ان کے ہاں صرف ان جوان لڑکوں کو ملتا جو لوٹ مار میں خوب چاق و چوبند ہوتے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے۔ عورتوں، لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کو ورثے سے محروم رکھتے اور انہیں کچھ نہ دیتے۔ عدل و انصاف کا تو کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون جاری تھا۔ قدیم رسوم اور عادات پر مبنی معاشرہ تھا۔ قبائل کے درمیان جنگ و جدل عام تھا۔ چھوٹی سی چھوٹی بات پر سال ہا سال کی دشمنی اس قوم کا وتیرہ تھی، اور کئی نسلوں تک ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا رہتا تھا۔ حمایتیوں کو محض آواز دینا کافی ہوتا تھا، اور پھر برسوں قبائل کے درمیان بدلے کے قتل کا سلسلہ جاری رہتا۔ چنانچہ جنگ بسوس، جو ایک حلیف قبیلے کی اونٹنی کو ہلاک کیے جانے کے انتقام سے شروع ہوئی تھی، 40 سال تک جاری رہی، اور باہم قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ مردوں اور عورتوں کو قید کرنے اور لونڈی اور غلام بنانے کا رواج عام تھا۔ عورتوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، نہ بیٹی کے لحاظ سے، نہ بیوی کے لحاظ سے، اور نہ ماں کے لحاظ سے۔ سامعین کرام، آئیں اب ہم واقعات کی روشنی میں عرب کی وادیوں، بستیوں اور گلی کوچوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وحی الہی کی مشعل لے کر کھڑے ہوئے، اس سے قبل عرب کی کیا حالت تھی۔ دنیا اس وقت کس قسم کے گناہوں اور کس طرح کے فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ اخلاقی اور مذہبی حالت کس درجے تک گری ہوئی تھی۔ فضول اور لا یعنی رسموں کی کتنی بہتات تھی۔ توہمات اور بت پرستی کا کیسا جال پھیلا ہوا تھا۔ معمولی باتوں پر کٹ مرنے اور چھوٹے چھوٹے امور پر برسوں لڑتے رہنے کا لامتناہی سلسلہ جاری تھا۔ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن بعد ازاں عرب لوگ گمراہ ہو گئے اور خدا کی پرستش چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے۔ اس ضلالت میں یہ لوگ اس قدر بڑھے کہ خود خانہ کعبہ میں بت لا کر رکھ دیے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ ان بتوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 360 تک نوبت پہنچ گئی۔ خدا کی پناہ، شاید دنیا کے کسی بت خانے میں اتنے بت نہ ہوں گے جتنے خدا کے اس گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ جب مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی تو چونکہ کعبہ تمام عرب کا مذہبی مرکز تھا اور ہر شخص کے دل میں کعبہ کا ادب اور اس کی تعظیم تھی، اس لیے آہستہ آہستہ سارے عرب میں بت پرستی پھیل گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، ہر گھرانے کا، بلکہ ہر شخص کا خدا علیحدہ بن گیا۔ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جاتا۔ راستے میں جہاں قیام کرتا ان پتھروں کا چولہا بنا کر کھانا پکاتا، اور کھا پی کر جب فارغ ہو جاتا تو انہی میں سے ایک پتھر اٹھاتا اور اس کے آگے سجدے میں گر پڑتا۔ مگر یہ پتھر ساتھ لے جانے کا قصہ درمیانی زمانے کا تھا۔ جب بت پرستی ان کی رگ رگ میں سما گئی تو پھر اس کی بھی ضرورت نہ رہی۔ سفر میں جہاں پڑاؤ ڈالتے وہیں سے ایک پتھر اٹھا لیتے اور اسے اپنا خدا بنا لیتے۔ ویسے بھی احتیاطاً ہر ایک کی جیب میں ایک پتھر رہتا تھا۔
راہ چلتے میں جس وقت دل چاہا نکال کر اس کی پوجا کر لی اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ اور مغلوب الغضب ایسے تھے کہ جب انہیں غصہ آتا تو اپنے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ امراء القیس ایک بہت مشہور شاعر تھا۔ اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس نے اپنے بت کے سامنے جا کر فال نکالی کہ مجھے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہیے یا نہیں۔ بدقسمتی سے فال قصاص کے خلاف نکلی۔ شاعر کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے خیال کیا کہ شاید فال لینے میں غلطی ہو گئی، بھلا بت ایسی ناانصافی کا حکم کس طرح دے سکتا ہے۔ اس لیے دوبارہ فال لی، مگر پھر بھی فال میں یہی نکلا کہ بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ اب تو شاعر کے غیظ و غضب کی حد نہ رہی۔ اس نے نہایت طیش میں آ کر اپنے خدا پر تھوک دیا اور کہنے لگا، کم بخت، اگر تیرا باپ مارا جاتا تو پھر میں دیکھتا کہ تو کس طرح قصاص نہ لیتا۔ تو یہ تھا اتنے بڑے شاعر کی جاہلیت کا عالم۔ عرب کے لوگ حد درجہ کے بت پرست تو تھے ہی، مگر اس کے ساتھ ہی وحشی، ضدی، جاہل اور فسادی بھی ایسے تھے کہ دنیا میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ بہت سی معمولی باتوں پر ان میں سال ہا سال تک خون ریز جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جن میں قبیلے کے قبیلے کٹ مرتے اور ہزاروں آدمیوں کا صفایا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا اونٹ چرتے چرتے ایک شخص کے کھیت میں چلا گیا۔ اس وقت کھیت کی رکھوالی اتفاق سے ایک عورت کر رہی تھی۔ اس نے اونٹ کو مار کر کھیت سے باہر نکال دیا۔ اونٹ کا مالک اتنی سی بات پر غصے میں بھرا ہوا آیا اور عورت کو بری طرح مار کر سخت زخمی کر دیا۔ عورت نے اپنے لوگوں کو آواز دی، اونٹ والے نے اپنے قبیلے کو بلایا۔ دونوں طرف سے تلواریں کھنچ گئیں اور لڑائی ہونے لگی۔ اس جنگ کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع ہوتا گیا۔ کچھ قبائل ادھر شامل ہو گئے، کچھ خاندان ادھر شریک ہو گئے۔ لڑائی 2 خاندانوں میں شروع ہوئی تھی، مگر رفتہ رفتہ تمام عرب کے قبیلے جنگ کی لپیٹ میں آ گئے اور 40 برس تک لڑائی کے شعلے بھڑکتے رہے، اور جنگ کی اس آگ کے سرد ہوتے 70,000 انسان اس کا لقمہ بن چکے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی۔ ایک گھوڑا جس کا نام داہس تھا مقابلے میں آگے بڑھا ہی چاہتا تھا کہ جھٹ ایک دلیر اور فسادی آدمی نے اسے بتکا دیا۔ اس بات نے ایک تنازع کی صورت اختیار کر لی اور پھر اس وجہ سے 1-2 نہیں پورے 63 سال تک جنگ ہوتی رہی، جس میں قبیلے کے قبیلے کٹ مرے۔ اس طرح کے اور بے شمار واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ سامعین کرام، شرارت اور بےہودگی ان کی رگ رگ میں بری ہوئی تھی، جس کا مظاہرہ اکثر ہوتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے ہولناک فتنے ان کی شرارت سے پیدا ہوتے رہتے تھے، مگر وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ مثلاً ایک واقعہ یہ ہے کہ حاطب بن قیس کے پاس بنی سولبہ کا ایک آدمی مہمان آیا۔ حاطب اپنے مہمان کو لے کر ایک بازار میں گیا جس کا نام سوق بنی قیقاع تھا۔ وہاں اس وقت ایک یزید بن حارث نامی بڑا شریر اور فسادی شخص پھر رہا تھا۔ یزید اس مہمان کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے۔ شرارت جو سوجی تو ایک یہودی سے کہنے لگا کہ اگر تو اس اجنبی مسافر کی کمر میں زور سے ایک لات مار دے تو میں تجھے ابھی اپنی چادر دے دوں گا۔ یہودی تیار ہو گیا، مگر اس نے اپنی اجرت پیش کی مانگی۔ اس پر یزید نے اپنے بدن پر سے چادر اتار کر اس کے حوالے کی اور کہا، لے اب تماشا دکھا۔ یہودی تیار ہو کر بہت آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا اور موقع دیکھ کر اس کے ایک لات اتنے زور سے ماری کہ غریب مہمان اوندے منہ گرتے گرتے بچا۔ جب لوگوں نے تماشا دیکھا تو ہنسنے اور ٹھٹھے مارنے لگے۔ ان کو تفریح کا اچھا خاصا موقع ہاتھ آ گیا۔ مہمان نے لات کھا کر اپنے میزبان کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ آیا تو مہمان کی زبانی واقعہ سن کر نہایت غضبناک ہوا اور مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ تلوار اٹھائی اور یہودی کی کھوپڑی اڑا دی اور اگلے لمحے اس کی لاش تڑپ رہی تھی۔ اس واقعہ نے ایک ایسی ہولناک اور خون ریز جنگ کو جنم دیا جس میں فریقین کے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔
ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے۔ آخر کئی سالوں بعد یہ ظالمانہ اور سفاکانہ لڑائی ختم ہوئی، جو تاریخ میں جنگ حاطب کے نام سے مشہور ہے۔ ظہور اسلام سے قبل شراب نوشی کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ شراب کا استعمال پانی سے بھی زیادہ تھا۔ بخیل سے بخیل اور کنجوس سے کنجوس شراب پینے میں اپنا مال بے دریغ لٹاتا اور اس پر فخر کرتا۔ شراب کی محفلیں جگہ جگہ بڑے زور و شور سے منعقد ہوتی اور ان میں خم کے خم بڑی آزادی سے لنڈھائے جاتے، یہاں تک کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کی قبروں پر بھی شراب چھڑک کر محبت کا اظہار کرتے تھے۔ قبروں پر شراب چھڑکنے کے علاوہ ان کو اونٹوں اور گھوڑوں کے خون سے بھی تر رکھتے تھے۔ جوا کھیلنا ان کے نزدیک نہایت مقدس اور بڑا متبرک مشغلہ تھا۔ جو آدمی جوا نہیں کھیلتا تھا اسے ذلیل سمجھتے اور بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جوا نہ کھیلنے والے کی برادری اور قبیلے میں کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، اور ایسا آدمی سب جگہ بدنام ہو جاتا تھا۔ جوا کھیلنے میں مال تو الگ رہا، بیویاں تک ہار دیتے تھے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ عرب ویسے ہی بدترین رسومات کا گہوارہ تھا، مگر سب سے زیادہ ظالمانہ اور وحشیانہ رسم عرب کے اکثر قبیلوں میں لڑکیوں کو مار ڈالنے کی تھی۔ رکھ پیش نظر وہ وقت بہن جب زندہ گاڑی جاتی تھی۔ یہ رواج اتنا ہولناک اور درد انگیز تھا کہ اس کا حال پڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی بے رحمی اور سفاکی پر حیرت ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو مارنے کے مختلف طریقے تھے۔ بعض مخصوص قبائل میں جب لڑکی 5-6 برس کی ہو جاتی تو ایک روز باپ جا کر جنگل میں ایک بڑا سا گڑھا کھود آتا، پھر لڑکی کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہناتا، بناتا سنوارتا، بال درست کرتا، خوشبوئیں لگاتا اور اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتا تھا۔ وہاں اسے گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر کے کہتا کہ نیچے دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ جب وہ نیچے دیکھتی تو باپ اسے زور سے دھکا دے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر گڑھے کو برابر کر دیتا۔ جب باپ کی جھوٹی غیرت کا خون جوش میں آنے لگتا تھا۔ بعض لوگ اس طرح لڑکی کو بنا سنوار کر پہاڑی کی چوٹی پر لے جاتے اور وہاں سے ننھی سی جان کو نیچے لڑکا دیتے۔ بعض آدمی لڑکی کی کمر میں پتھر باندھ کر اسے کسی چشمے میں ڈبو دیتے۔ بعض ایسے بھی تھے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے جنگل میں لے جا کر زندہ گاڑ آتے تھے، اور بعض جو جنگل میں لے جا کر لڑکی کو مارنا نہیں چاہتے تھے وہ یہ کام کرتے کہ ماں سے کہتے کہ بچی کا سر اور ٹانگیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے، پھر خود چھری لے کر اسے ذبح کر ڈالتے اور صحن میں گڑھا کھود کر دبا دیتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ یہ نہایت ظالمانہ کام خود ماں انجام دیتی تھی۔ جس طرح جنا ہے سانپ کوئی، یوں ماں تیری گھبراتی تھی۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص جو مسلمان ہو گیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور، ہماری نجات اور بخشش کس طرح ہوگی؟ ہم نے تو مسلمان ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میری ایک بچی تھی، نہایت پیاری صورت کی اور بڑی بھولی بھالی، مجھ پر اپنی جان فدا کرتی اور ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔
جب میں گھر آتا دوڑ کر مجھ سے لپٹ جاتی تھی، میری گود میں لیٹ جاتی تھی، میرے کندھوں پر چڑھ جاتی، باتیں ایسی میٹھی میٹھی کرتی کہ غیروں کو بھی اس پر پیار آتا۔ جب وہ 6 برس کی ہو گئی تو ایک روز میں نے اسے نئے کپڑے پہنائے جن کو پہن کر وہ چین کی ایک بڑی سی گڑیا معلوم ہونے لگی۔ میں نے کہا چل میرے ساتھ، اس پر وہ ہنستی ہوئی خوشی خوشی میرے ساتھ ہو لی۔ میں اسے ایک کنویں پر لے گیا اور جب اسے اس میں دھکا دینے لگا تو وہ کہنے لگی کہ ہیں ابا جان کیا کرتے ہو، میں گر پڑوں گی۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور زور سے اسے دھکا دے دیا، وہ کنویں میں گر پڑی اور فوراً مر گئی۔ یہ خون جگر سے پالنے والے تیرا خون بہاتے تھے، جو نفرت تیری ذات سے تھی، فطرت پر غالب آتی تھی۔ یہ دردناک قصہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اسی طرح اپنی لڑکی کا واقعہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا کہ ابھی میری لڑکی 2 ہی برس کی تھی کہ میں نے اسے زندہ دفن کرنا چاہا۔ میں اسے جنگل میں لے گیا اور جب گڑھا کھود کر اس میں اسے دبانا چاہا تو بچی نے میرا دامن اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنا دامن چھڑا لیا اور جلدی جلدی گھڑے میں مٹی بھر دی۔ جب تک میں زمین برابر کرتا رہا اس وقت تک گھڑے میں سے ابی ابی کی آوازیں آتی رہیں۔ خدا کی پناہ کتنا دلدوز، کس قدر حسرتناک اور کیسا خوفناک وہ نظارہ ہوتا ہوگا جب باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر زندہ دفن کرتا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ تھی ظہور اسلام سے قبل عرب کے ان سنگ دل اور بے رحم لوگوں کی حالت۔ نہ جانے کتنی بچیاں عرب کی زمین تلے زندہ دفن کر دی گئی ہوں گی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے پیک کرے محبت اور امن کے شہزادے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جس نے اپنی خداداد قوت قدسی کے طفیل اس وحشی اور خونخوار جنگجو قوم کے دلوں کو محبت اور دلائل کے ذریعے ایسا گھائل اور قائل کیا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور محبت و اخوت کے وہ بے نظیر نمونے دکھلائے کہ قیامت تک دنیا کی ہدایت کے لیے ستاروں کی مانند ٹھہرے اور باخدا بلکہ خدا نما انسان بن گئے۔ اور آپ نے بچیوں کو رحمت کا خطاب دے کر عورت کے صرف حقوق ہی نہیں قائم کیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے جنت کی کنجی ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ وہ رحمت عالم آتا ہے، تیرا حامی ہو جاتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے، سب حق تیرے دلواتا ہے۔ جو عظیم انقلاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اس کا اعتراف غیر مسلم دانشور بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ راجندر نارائن لال صاحب اپنی کتاب اسلام ایک جانچہ پرکھا خدائی نظام حیات میں لکھتے ہیں، اسلام سے قبل کے عرب سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تعلیم کے ذریعے انتہائی قلیل وقت میں مجسم مذہبی اور انسانیت کے لیے قابل نمونہ بنا دیا۔ کسی بھی جنسی خواہشات میں ڈوبے لالچی، غاصب، زانی، جواری، جگڑالو، شرابی،
چور اور توہم پرست قوم کا اسی نسل میں دل تبدیل کر دینا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ میں دوسری نہیں ہے۔ بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ، نبیوں کا سردار۔ سلطان القلم بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں، وحشیوں میں دین کا پھیلانا یہ کیا مشکل تھا کار، پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، مانیے راز نبوت ہے اسی سے آشکار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی 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 نبینا صلی